آج کل یورپی ممالک کی دیکھا دیکھی ہمارے اسلامی ممالک میں بھی ڈیجیٹل کرنسیز رواج پکڑ رہی ہیں، جن میں بٹ کوائن سر فہرست ہے۔ ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عزیزم، آپ نے بٹ کوائن کرنسی کے حوالے سے دریافت کیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ واضح اصول دے دیے ہیں جس کے تحت ہر نئے پیش آنے والے مسئلے کو پرکھا جا سکتا ہے اور اس کا شرعی حکم بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے بیع اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے اصول ہیں جس کے تحت یہ پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کے ساتھ بیع و شراء ہو سکتی ہے اور کس چیز سے بیع و شراء کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت کے عمومی اصول کا استنباط کرنے کے بعد علماء اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر وہ سمن جس میں رسک انوالو ہو، جس میں بہت زیادہ مخاطرہ ہو، جس میں غبن فاحش ہو، جس میں ضرر ہو، جس میں نقصان کا اندیشہ ہو، ایسی شے کو سمن یا قیمت بنا کے اس سے لین دین کرنے کو شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ یہ بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہے جس کو ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جاتا ہے، جس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، ہم اسے چھو نہیں سکتے، ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، بلکہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو ڈیجیٹل نمبرز کی شکل میں کمپیوٹر کے اندر ہی موجود ہے، اور کمپیوٹر کی بھی اچھی خاصی سپیڈ درکار ہے، اور اس کے حصول کے لیے اچھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، سمجھنا پڑتا ہے، پھر بہت زیادہ وقت لگتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کرنسی ہے، اگرچہ مختلف یورپی ممالک میں اور چائنا میں اس کے ساتھ لین دین شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بعض لوگوں نے دیکھا دیکھی نہ یہ پوچھا کہ یہ شرعی طور پہ جائز ہے، نہ علماء کرام سے سوال کیا، اور اس کے برانڈ ایمبیسیڈر بھی بن گئے، اس کے پروموٹر بھی بن گئے، جس میں وقار زکا اور کچھ اور لوگ ہیں۔ میں سن رہا تھا کہ وہ پاکستان میں اس کی مائننگ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر حکومت مجھے اجازت دے تو میں پورے پاکستان کا اس سے قرض اتار سکتا ہوں، اور طرح طرح کی باتیں اور مبالغہ آمیزیاں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے اہل علم سے سوال تو کیا جائے کہ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کرنسی جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے۔ میں یہاں خود کوئی فتویٰ نہیں دیتا، لیکن آپ گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ جامعہ الازہر کی ویب سائٹ پہ عربی زبان میں تفصیلی فتویٰ موجود ہے۔ 60 گھنٹے کی ریسرچ کے بعد جامعہ الازہر نے اس بٹ کوائن کو بین کیا ہے اور اس کو شرعی طور پہ ناجائز قرار دیا ہے کہ اس کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی نئی پیش آنے والی صورتحال ہے کہ جس کو اعتباری زر یا سمن قرار ابھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ سمن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پیپر کرنسی ہے اس کے پیچھے کوئی اصل زر سونے اور چاندی کی شکل میں موجود ہو، یا اس کے پیچھے حکومت کی رٹ موجود ہو اور حکومت کا مرکزی بینک یا اسٹیٹ بینک اس کے پیچھے کھڑا ہو، تاکہ اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو حکومت اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اسے پے کر سکے اور اس نقصان کو بھر سکے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، اور جس کے پیچھے کوئی اصل زر موجود نہیں ہے، کسی حکومت کی رٹ موجود نہیں ہے، کوئی قانونی ایسا بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے جائز قرار دیا جا سکے۔ اگرچہ اس پہ ابھی بھی علماء تحقیق کر رہے ہیں اور مزید ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی جب تک علماء کرام اور جو اس کے ماہرین ہیں ان کی طرف سے اس کو جائز قرار نہ دے دیا جائے یا اس کے جواز کی کوئی صورت نہ نکلے، کبھی بھی اپنا مال جو ہے اس کو اس خطرے میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے کہ جس طرح اگر بینک میں کسی کا اکاؤنٹ ہے یا ATM ہے تو اس میں تو ID کی ضرورت ہوتی ہے، نام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بٹ کوائن میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک نامعلوم ID سے، بغیر ایسے اپنے کسی نام کے یا اپنی ID کے بغیر اس میں لوٹ مار ہو سکتی ہے، اس میں بہت بڑا فراڈ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں بڑے بڑے ہیکرز اور بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں۔ ابھی پاکستان میں لاہور کے اندر 1 ماہ پہلے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ 72 لاکھ روپے جو بٹ کوائن کی شکل میں موجود تھے، وہ جو ہے وہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس شخص کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کے لیپ ٹاپ سے
وہ 72 لاکھ روپے کسی اور اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے اور بعد میں وہ بندہ پکڑا بھی گیا لیکن اس سے وہ پیسے واگزار نہیں ہو سکے. تو یہ ایک بہت بڑا اس میں خطرہ ہے، اور شرعی حوالے سے الجامعہ الازہر اور دیگر جو مجامع فقہیہ ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس لین دین کے اندر آپ نہ پڑیں، بلکہ جو شرعی طور پہ جائز طریقے ہیں انہی سے اپنا لین دین کرتے رہیں. آن لائن جو خرید و فروخت ہے وہ اور بہت سارے طریقوں سے ممکن ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، اس وجہ سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو اس خطرے میں نہ ڈالے اور بڑے بڑے لوگوں کے دعوے جو ہیں اس پہ کان نہ دھریں. اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق لین دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.